بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران نواز کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان۔ تو ناظرین، آج کا پاکستان اپنے ناظرین کے لیے آج ایک انتہائی اہم شعبے کوئی نشاندہی لے کر اپنے ناظرین کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے ناظرین کہ جس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ ہم لوگوں کو اس کی اب شاید صحیح طرح سے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں شاید اس کی صحیح طرح سے اویئرنیس نہیں ہے۔ میری مراد ہے ٹیکنیکل شعبے سے۔ آج کے دور کے اندر جب جدید مشینری کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے ناظرین، تو جوں جوں یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینری ترقی کرتی جا رہی ہے، ایسے ایسے ہی اس مشینری کی ترقی کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل شعبے کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسی سلسلہ میں ہماری بھی حکومت پاکستان نے پاکستان کے اندر مختلف کالجز اور یونیورسٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ اب ان کی تعمیر کا سلسلہ ایک شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان شروع ہونے والا سی پیک کا منصوبہ بھی ہے ناظرین۔ سی پیک کا منصوبہ اس لیے اس کی وجہ ناظرین بنتی جا رہی ہے کہ سی پیک جب پوری طرح ایکٹیو ہوگا تو چائنا کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر فیکٹریاں، کارخانے پاکستان کے اندر منتقل ہوں گے۔ تو جب وہ فیکٹریاں اور کارخانے ناظرین پاکستان کے اندر منتقل ہوں گے تو اس وقت پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ہنرمند اور ٹیکنیکل شعبے کو جاننے والے نوجوانوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسے ہی ادارے، اس طرح کے نوجوان پاکستان کو بنا کے دے رہے ہیں، جیسے کہ آج ہم گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف بوائز نوشہرہ کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے آج کے ناظرین اسپیشل گیسٹ، ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے مہمان پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بوائز نوشہرہ جناب انجینئر محمد عثمان بیگ صاحب ہیں۔ تو آئیں ہم آپ کو انجینئر جناب محمد عثمان بیگ صاحب، جو کہ پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف بوائز نوشہرہ ہیں، تو ان کے پاس لے کے چلتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل شعبہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور نوجوانوں کو کیوں زیادہ سے زیادہ اس شعبے کی طرف آنا چاہیے۔ السلام علیکم جی سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بوائز نوشہرہ میں کب سے بطور پرنسپل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ جی میں سنس 2015 سے جو ہے یہاں پہ ایز اے پرنسپل ہوں، اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے خود ہی ان چیزوں کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب، اسپیشلی دا پرائم منسٹر عمران خان اینڈ اسپیشلی دا چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، اینڈ انڈر دا سپرویژن اینڈ انڈر دا لیڈرشپ آف آور چیئرمین ٹیفٹا علی سلمان صدیق صاحب، ٹیفٹا نے ایجوکیشن جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ابھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹرانزیشن سٹیپ لیا ہے، اور اس کے مطابق ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپیٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ای کورسز کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے کے کورسز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ٹیفٹا نے 3 کورسز لانچ کیے ہیں۔ اس میں جو پہلا کورس ہے وہ ہے ای روزگار، اور اس میں بھی آگے 2 سٹیپس ہیں۔ ای روزگار کے اندر ایک ہمارا آ رہا ہے ٹیکنیکل، اور ای روزگار جو ہے اس میں آ رہا ہے ہمارے پاس ڈیزائن، اور ایک جو اہم کورس ہے وہ ہے ورچوئل اسسٹنٹ امیزون اینڈ ای بے۔ ان کورسز کے وجہ سے آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کر سکتے ہیں اور بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں، بلکہ یہ ایسے کورسز ہیں جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر ان کورسز کی طرف اتنی زیادہ توجہ اور لوگوں کی اٹینشن نہیں ہے۔ اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آر وردی چیئرمین جناب علی سلمان صدیق صاحب took a great step toward the prevailing of the technical education, especially the e-courses and the e-technical education.
اور یہ اس سلسلے میں انہوں نے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو یہ کالج ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بوائز پسٹور جو ہے, اس کے اندر ہم ورچوئل اسسٹنٹ کورس جو ہے وہ آن لائن کروا رہے ہیں, جس کا ڈیوریشن 3 months ہے اور جس کی منیمم کوالیفیکیشن جو ہے میٹرک ہے. لیکن اس کے ساتھ 2 جو ہیں وہ اور شرائط ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جو بندہ یہ کورس کرے گا اس کو کمپیوٹر کا نالج بھی ہونا چاہیے اور اس کی انگلش اسپیکنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کورس کی کمپلیشن کے بعد ہر بندہ ایٹ لیسٹ گھر بیٹھے ایک اچھی جو ہے وہ ارننگ کر سکتا ہے, جس سے اس کی فیملی کے ایکسپینس پورے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے یہ اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لاکھوں نوکریاں پاکستان کے اندر وہ انشاءاللہ بنا کے دوں گا, تو اس طرح کی یہ جو آپ کے یہ جو انسٹیٹیوٹ اس طرح کے چلا رہے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے اس ویژن کو ہی آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے سپاہی تیار کر رہے ہیں. جی دیکھیں, آف کورس اگر ایک چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں تو میں آئی ایم ریئلی تھینکس فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ ٹو دا گریٹ پرائم منسٹر عمران خان فار سچ اے گریٹ ایفرٹ اینڈ فار سچ اے گریٹ ویژن. مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو انٹرنیشنل جو مارکیٹ کی کمپیٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈیشنل کورسز ہیں ہم ان سے آگے نکل رہے ہیں. وہی ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے, روایتی تعلیم کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جابس نہیں حاصل کر پا رہے. اس کی وجہ سے ان کا یہ بہت اچھا ویژن ہے کہ ہم کیوں نہ وہ والی چیزیں لانچ کریں جس کی وجہ سے ہمارے جو طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان ہیں, وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جا کے جابس کریں اور وہاں سے وہ ریمیٹنس پاکستان کے اندر بھیجیں, جس سے پاکستان کی اکانومی بوسٹ اپ کرے گی. اور اٹ از اے ویری گریٹ ایفرٹ اور اس ایفرٹ کے اندر ہم سب لوگ اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش سے ہیں کہ میکسیمم لوگوں تک اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں کو یہ انفارم کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کورسز کے اندر اپنے آپ کو انرول کریں. ٹھیک ہے, تو سر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ سی پیک کا یہ منصوبہ پاکستان اور چائنا کے درمیان شروع ہوا ہے, تو چائنیز فیکٹریاں کارخانے جب پاکستان کے اندر آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ اس میں یہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, اس یہ پاکستان اور چائنا کے سی پیک کے اکنامک زونز جو پاکستان کو بنیں گے ان کو رن کرنے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آج کل ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جو نان ٹیکنیکل سکلز ہیں یا مطلب آپ کہہ لیں کہ انسکلڈ لیبر جو ہے اس کی سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو دیر از اے شیئر نیڈ ٹو ہیو اے گریٹ اسٹرینتھ آف دا اسکلڈ لیبر اینڈ ٹیکنیکل ہینڈس. اور اس مقصد کے لیے یہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں جو ٹیفٹا کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے, کیونکہ یہ اپنے طالب علم کو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور سٹینڈرڈز کے مطابق ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس میں ایک بڑی اہم اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ٹیفٹا نے ابھی جو نئے کورسز لانچ کیے ہیں اس کو شفٹ کر کے ٹریڈیشنل کورسز کو انہوں نے CBT&A کے تحت لے کے آئے ہیں. یہ ہے جی کمپیٹنسی بیس ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ, اور یہ وہ دنیا کے 130 ممالک کے اندر جو ہے یہ اس سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سٹیپس ہیں ماڈیول 1, ماڈیول 2, ماڈیول 3. جب تک آپ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے آپ ماڈیول 2 میں جا ہی نہیں سکتے, اور اس کا لیول جو ہے یہ پوسٹ گریجویٹ تک جاتا ہے بلکہ PhD تک چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے آپ کی کمپیٹنسی آتی ہے آپ کو نیکسٹ اسٹیجز کے اندر یا نیکسٹ جو ماڈیولز ہیں اس کے اندر انرول کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جیسے ہی آپ جس جگہ پہ بھی جائیں گے جو آپ کے پاس ڈگری اور کوالیفیکیشن ہوگی اس لحاظ سے آپ کے پاس کمپیٹنسی بھی ہوگی. اسی چیز کے مطابق یہ جو ہم نے کورسز لانچ کیے ہیں یہ بھی اسی کا ایک جو ہے وہ سٹیپ ہے, ایڈوانس سٹیپ ہے. اس سے بینیفٹ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ جو ٹیفٹا کا ویژن ہے یہ 2023 تک کا ویژن ہے. 2023 تک جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورسز کے تحت 16,200 اسٹوڈنٹس کو آن لائن کورسز سے ٹریننگ دیں گے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل پچھلے والے اور یہ والے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی جاب پلیسمنٹ میں 60,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاب حاصل کریں گے. اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ 60,000 اسٹوڈنٹس مین 60,000 فیملیز, اور کس طرح سے ہم پاورٹی کو ختم کر رہے ہیں اور ان امپلائمنٹ کو کل کر رہے ہیں. دس از دا بینیفٹ آف عمران خان ویژن. عمران خان صاحب کی یہ جو ویژن ہے کہ ٹیکنیکلی اور جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے.
I really thank specially from the bottom of my heart for such a great efforts by the government of Pakistan and government of Punjab and even the great worthy chairman TAFTA Ali Salman Siddique साहब. تو سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا یہ والا جو ادارہ ہے یہ کالج کی کیٹیگری میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی یا جس طرح انجینئرنگ کالج ہوتے ہیں تو یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ یہ پسرور والا جو ہے یہ کالج کیٹیگری میں اس وقت یہاں کے ہم یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی کیٹیگری میں داخل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ہمارے اب جتنے کورسز ہیں وہ CBTA کے تحت چلے گئے ہیں، کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماڈیول 1 ماڈیول 2 اور 3 کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ماڈیول 4 ہے 5 6 وہ ایون آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ GIZ پروجیکٹ کے تحت جرمنی سے بھی جا کے کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے وہ لاہور کے اندر اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور وہاں پہ تعمیر کا کام بڑی تیزی سے اپنے آخری مراحل میں داخل ہے. ان کورسز کے بعد بچے وہاں پہ جا کے اپنی کمپیٹنسی کی بیس پہ فردر انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ماسٹر ان انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ اس ٹیکنیکل سکل کے اندر PhD کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کورسز کو کرنے کے لیے جائکا پروجیکٹ کے تحت جاپان جانا چاہیں تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتی ہے. اگر GIZ کے پروجیکٹ کے تحت آپ جرمنی جانا چاہیں تو ان کورسز کے بعد آپ وہاں بھی جا کے آگے فردر کوالیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں. دس از دا بینیفٹ آف دیز کورسز. سو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اس چیز کی طرف آنا چاہیے، لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی چاہیے اور اپنے طالب علم کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں تاکہ وہ ان کے لیے بھی بہتر ہو سکے اور فیملیز کے لیے بھی بہتر ہو سکے اور پرسنل بندے کے اپنے لیے بھی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کہ جس طرح آہستہ آہستہ انسانوں کی جگہ روبوٹ لے رہے ہیں، انسانوں کی جگہ مشینیں لے رہی ہیں، تو اسی وجہ سے اس ٹیکنیکل شعبے کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کرونا وبا پچھلے حالیہ دنوں میں جو اس کی وبا کا ہوا پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا ہی سے انفیکٹڈ ہو گئی، تو یہ ہمارا ادارہ بھی انسٹیٹیوٹ بھی کرونا کی وبا کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کے آرڈر کی وجہ سے بند ہو گیا. تو آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے ایسے کوئی نئے آرڈر ہوئے ہیں کہ یہ 15 ستمبر کو ہم یہ امید رکھیں کہ یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی انشاءاللہ 15 ستمبر کو فعال ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، ہم تو دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس وبا کو جلد از جلد ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ختم کرے اور ہمارے جو گناہ ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اس سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اداروں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہاں لیکن آپ بھی میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹینٹیٹیو ڈیٹس جو ہیں وہ 15 سپٹمبر کی ہیں. فائنل میٹنگ جو ہے وہ انڈر دا سپرویژن آف فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ آن 7 سپٹمبر کو کر رہے ہیں. اس میں وہ فائنل ڈیسیجنز آئیں گے اور جیسا ہی وہ ڈیسیجنز آتے ہیں ہم تو اس کو فالو کریں گے. لیکن کچھ SOPs کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 15 سپٹمبر کو جو ہے ادارے کھل جائیں گے اور یہ جو تعلیمی نظام ہے وہ پہلے کی طرح دوبارہ بحال ہو جائے گا. اچھا سر اب ہمیں یہ بتائیں کہ کرونا وبا سے پہلے جب یہ تعلیمی نظام پوری طرح ایکٹیو تھا، چل رہا تھا، تو اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ادارے کے اندر جو زیر تعلیم ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ 3 شعبہ جات ہیں اور تینوں شعبہ جات کی جو ہمارے پاس مارننگ شفٹ ہے اس میں ہم 25 اسٹوڈنٹس لینے کے باؤنڈ ہیں. میں ایک چیز اور آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے ٹیکنیکل ادارے ٹیفٹا کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ویژن ہے اور ایک مشن ہے. وہ یہ ہے کہ 1 مشین فار 1 اسٹوڈنٹ. اف فار ایگزامپل اگر کمپیوٹر ہمارے پاس 25 ہیں تو ہم 25 ہی کو انرول کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی ابھی ہم نے 25 مزید کمپیوٹر گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دی ہیں. اب ہم وہ کلاس 50 کی چلائیں گے. اسی طرح جو ایئر کنڈیشننگ کی کلاس ہے اس میں بھی جتنا مشینری اکوپمنٹ ہے وہی اسٹوڈنٹ آ سکیں گے. اور اسی طرح آٹو اینڈ ڈیزل کے اندر بھی ایسے نہیں ہے جی کہ 50 بچے کھڑے ہیں اور دور سے دکھا رہے ہیں جی یہ دیکھیں بیٹا مشین کام کر رہی. ایسے نہیں ہے. ہم ہر بچے کو اس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اسکلڈ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کو پریکٹیکلی اس مشین کے اوپر کام کرنے کا پراپر ٹائم اور موقع مل سکے. 25 ان ایچ مارننگ میں ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس 25 ان ایچ جو ہے وہ ایوننگ میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شارٹ کورسز بھی چلتے ہیں جن کا ڈیوریشن 6 منتھ سے لے کے 1 ایئرس تک ہوتا ہے. اس میں بھی تعداد جو ہے وہ 25 to 50 میکسیمم ہوتی ہے. ابھی جو ہم کورس لانچ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس مارننگ اور ایوننگ سیشنز ہیں اور ان دونوں کے اندر ہم 50 اسٹوڈنٹس لیں گے. وہ جو ورچوئل اسسٹنٹ امیزون اینڈ ای بے ہے تو جو لوگ اس کی سمجھ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم مور دین 200 اپلیکیشن جسٹ فار دس انسٹیٹیوٹ ٹل نو وی ہیو ریسیوڈ دس اپلیکیشنس. لاسٹ ڈیٹ اس کی 10 سپٹمبر ہے.
تو لوگوں کو اس چیز کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب العلم ہیں جو فارغ التحصیل ہیں، وہ جا کے اپنے آپ کو پازیٹیولی پریزنٹ کر سکیں اور پاکستان کے امیج کو پازیٹیو کر سکیں. تو I request to all the people, especially the people of the Pasroor, take it serious and apply as soon as possible. Thank you. جی بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بوائز پسرور جناب انجینئر محمد عثمان بیگ صاحب. تو آپ نے پرنسپل صاحب کی ناظرین باتیں سنی اور ماشاءاللہ آپ نے پرنسپل صاحب کی باتوں پر غور کیا ہوگا کہ وہ اس ادارے کے متعلق وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کم بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی ترغیب زیادہ وہ دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں کہ یہ ان کا پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ان کے دل میں، پرنسپل صاحب کے دل میں محبت ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان زیادہ سے زیادہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب بھی آئیں، جو ان کے لیے بھی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بہت اہم ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. الماس بیگ، عمران نواز کھوکھر اور ہمارے آج کے مہمان پرنسپل جناب محمد عثمان بیگ انجینئر صاحب کو اجازت دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.